یہ ہیں عاطف مسعود جو کہ انگلینڈ میں سیٹلڈ ایک جانی مانی شخصیت ہیں. یہ اکثر و بیشتر پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں, اسی لیے آج ہم عاطف کے پاس آئے ہیں. عاطف سے آج پوچھیں گے کہ انگلینڈ اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح کا اگر موازنہ کیا جائے تو کیا مہنگائی انگلینڈ میں زیادہ ہے یا پاکستان میں؟ حکومتیں فعال کہاں پہ ہیں, پاکستان یا پھر انگلینڈ میں؟ عاطف یہ بتائیے گا کہ انگلینڈ میں آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں, آپ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے, ویسے بھی آپ پاکستان آتے ہیں, انگلینڈ میں بھی آپ وقت گزارتے ہیں, فیملی آپ کی پاکستان میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, مہنگائی انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی ہوئی ہے. وہاں کے لوگ اس سے کیسے سفر کرتے ہیں اور پاکستان میں جب آپ آتے ہیں تو لوگوں کے حالات کیا دیکھتے ہیں, موازنہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے مہنگائی اور سست پائی کا فارمولہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. کسی بھی امیر آدمی کے لیے جس کے پاس بہت پیسہ ہو, اس کے لیے کوئی بھی چیز مہنگی نہیں ہے, اور کسی غریب آدمی کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز سستی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رو رہے ہوتے ہیں مہنگائی کو, کہ مہنگائی کو کم ہونا چاہیے یا سستائی ہونی چاہیے. میرے خیال سے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. جس طرح سے دنیا اپنی انکم کو بڑھا لیتی ہے تو اس کو ہر چیز سستی نظر آنے لگتی ہے, اسی طرح سے اگر ہم بھی اپنی انکم کو بڑھا لیں کسی بھی طرح سے تو ہمیں ہر چیز سستی نظر آتی ہے. یہاں آپ جتنے بھی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے, ان کی اگر آپ انکم دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان کے لیے 10 روپے کی چیز بھی مہنگی ہے, 100 روپے کی چیز بھی مہنگی ہے, کیونکہ ان کی انکم 20,000 ہے. کوئی ایسا شخص جس کی انکم 3-4 لاکھ روپے ہے وہ عادتاً ہی رو رہا ہوگا, اگر رو رہا ہو, ویسے اس کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی وہ یہاں پہ کسی نے پیٹرول ڈلوایا تو پیٹرول جو ہے 160 روپے تھا, جی 160 کا پیٹرول ہو گیا, اس نے کہا جتنے کا مرضی ہو جائے, میں نے تو 100 کا ہی ڈلوانا. ہاں یہ تو ہے. اچھا, آپ ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شرٹ آپ نے خریدی ہے برانڈڈ, اور ایک نہیں 7-8 خرید لی ہیں, تو وہاں سے اور یہاں سے یہ کیا فرق ہے؟ اچھا, میں یہاں ایک سٹور پہ گیا, چونکہ جہلم ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی کمال کا سٹی ہے اور بہت لوگ پیسے والے بھی ہیں یہاں پر. تو میں جب برانڈڈ چیزیں یہاں دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار جتنے بھی برانڈز ہیں وہ بہت سستے ہیں. اور میرے ساتھ میرے ایک بہت پرانے اور بہت عزیز دوست تھے. جب میں یہ ٹی شرٹ لے رہا تھا تو انہوں نے کہا یار کی لوڑ ہے, وہ ادھر سستی لگ جاتی ہے. اور میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ باہر 30 پاؤنڈ کی ٹی شرٹ ہے, یہاں سے مجھے 30 پاؤنڈ میں 8 مل رہی ہیں, اور اوریجنل برانڈ. تو مجھے تو سستا لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نا, تو میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اور مجھے مل رہے ہیں, چیز مل رہی ہے. لیکن وہی اگر آپ یہاں پر جو بندے جس کی ایک ایوریج تنخواہ 25,000 ہے یا 30,000 ہے یا 50,000 ہے, اس کے لیے مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, ہوم لیس جاب لیس لوگ تو انگلینڈ میں بھی ہیں نا, ان کو چاہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, جس طرح بھی طرز زندگی ہے ان کا, وہ بھی تو مہنگائی سے متاثر ہوتے ہوں گے. تو ان کے رونے میں اور پاکستانی عوام کے رونے میں فرق کیا ہے؟ جس وقت دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے, جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں جس میں مہنگائی ہوتی ہے, تو جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام کا پوری طرح سے ساتھ دیتی ہے. ابھی جیسے میں نے سنا, مجھے تقریباً 15 دن ہو گئے, 18 دن ہو گئے پاکستان آئے ہوئے. میرے آنے کے بعد انگلینڈ میں بھی پیٹرول تقریباً 2 پاؤنڈ لیٹر ہو گیا ہے, 2 پاؤنڈ لیٹر. میں جب لاسٹ ٹائم دلوایا تو 1 پاؤنڈ 14-15 پینس تھا, تو 40-50-60 پینس پیٹرول بہت اوپر چلا گیا, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر آپ 60 لیٹر پیٹرول دلواتے ہیں تو وہ کہیں جا کر کے آپ کو 25-30 پاؤنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. ہر سال ہماری جو منیمم ویج ہے اس میں انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے, تو جس کی وجہ سے سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. پولیٹیکل موومنٹس جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں, عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف, آپ کیا سمجھتے ہیں, انہیں رہنا چاہیے وزیر اعظم یا اب کسی اور شخص کو چانس دینا چاہیے؟ ویسے تو میں جو پالیٹکس ہے اس پہ کوئی زیادہ انوالو نہیں ہوتا ہوں, نہ ہی میرے کو خاص ویوز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو 5 سال لگانے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی اور آ جائے گا تو بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے. جو اس وقت معاملات ہیں اس سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے 5 سال جو عمران خان نے بیک گراؤنڈ میں کام کیا ہے, اس کے رزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے رزلٹ اگلے 5 سالوں میں آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو چانس دینا چاہیے, اور انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ عمران خان ہی آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا کوئی پالیٹکس سے واسطہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان آ جائیں تو شاید کچھ بہتری آئے. اگر کوئی اور آیا تو بہت ورس ہو جائے گا, اور ہمیشہ کی طرح اگلا آنے والا پچھلے کو گالیاں دے گا, پچھلے کو سارا لان تان کرے گا, پچھلے کو ساری بلیمز کرے گا, اور اپنے 5 سال گزار کے کھا پی کے چلا جائے گا. ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا, کھاتا ہے تو کیا ہوا, لگاتا بھی تو ہے. اس دفعہ جب میں پاکستان آیا ہوں اور میں نے جو حالات دیکھے, تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کھاتا نہیں ہے لیکن لگاتا بھی نہیں ہے. آخر میں ایک ذاتی سوال, کبھی زندگی میں آپ وہاں پہ کما کے مطمئن ہو کے تھک گئے, فیملی بچوں کے ساتھ واپس پاکستان آ کے سیٹل ہوں گے؟ میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ, اور میری ابھی یہ جو پلاننگ چل رہی ہے, چونکہ میرے بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں, میں بڑا کنسرن رہتا ہوں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ اگر کچھ سال یہاں پر ہو جائے پاکستان میں, جو کلچر ہے ہمارا, جو فیملی ویلیوز ہیں, اگر ان کی تربیت یہاں ہو جائے تو ان کو کم از کم فیملی ویلیوز کا پتہ ہوگا اور وہ ساری زندگی جڑے رہیں گے. اگر ان کی تربیت صرف وہیں پہ ہوگی تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو انگلینڈ میں یا کسی بھی دوسرے کنٹری میں لوگ رہتے ہیں, جو ان کی تیسری یا چوتھی جنریشن ہوتی ہے, وہ بالکل منفرد ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے. بالکل سر.